بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ میں آپ کو اب ایک پٹھان خاندان کے اہل حدیث ہونے کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ جب آپ سنو گے نا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور الحمدللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ وہ ہوا کچھ یوں کہ ایک قصبہ میں ایک ہی گھر اہل حدیث تھا۔ وہ اہل حدیث جو گھر تھا ان کی بچی جوان ہوئی تو وہ بچی کا باپ سوچنے لگا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اہل حدیث خاندان میں کروں گا۔ اس نے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا لیکن اس کو کوئی اہل حدیث گھر نہ ملا۔ کافی تلاش کے بعد جب وہ تھک ہار گیا کہ اہل حدیث ہے ہی کم ہے، ملا ہی نہیں کوئی رشتہ، اس کے خاندان میں کوئی ہے ہی نہیں تھا اہل حدیث، اس نے اپنے دور کے رشتہ دار بریلوی لوگ تھے ان میں رشتہ طے کر دیا اپنی بیٹی کا۔ جب رشتہ طے ہو گیا، دن مقرر ہو گئے تو لڑکی کا باپ کہنے لگا کہ میں یار اہل حدیث ہوں، میرے نزدیک بینڈ باجا، یہ ہلا گلا، گانے بجانے یہ گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈھول باجا گانا ناپسند فرماتے تھے، تو یہ آپ بینڈ باجے نہیں لے کے آنا، یہ گانا بجانا ڈھول نہیں۔ وہ لڑکے والے کہنے لگے نہیں بھائی ہم تو لے کے آئیں گے، ہمارا رواج ہے، یہ ہمارے نزدیک یہ جائز ہے، بریلویوں کے نزدیک سب جائز ہے، یہ مہندی، یہ چالیہ، ساتہ، تیجا سب کچھ جائز ہے۔ یہ کیوں؟ یہ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو باپ ہیں مولوی احمد رضا، اس نے بولا یہ جائز ہے تو ہم جائز ہے۔ یہ اس نے لڑکی کا باپ بہت پریشان ہوا، یار یہ نہیں، اچھی بات نہیں ہے یہ۔ وہ لڑکے والے بضد رہے کہ ہم بینڈ باجا ڈھول دمکا لے کے آئیں گے۔ وہ لڑکی کا باپ کہنے لگا آپ سب کچھ لے آنا لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ لڑکے والے بولتے بتاؤ شرط کیا ہے؟ وہ لڑکی کا باپ کہنے لگا جو بینڈ باجے والے ہو اہل حدیث ہونے چاہیے۔ وہ لڑکے والے راضی ہو گئے، کہتے ٹھیک ہے جی، بینڈ باجے والے ڈھول والے اہل حدیث لے کے آئیں گے۔ جب لڑکے والوں نے بینڈ باجوں کا پتہ کیا، ان سے پوچھا کہ آپ اہل حدیث ہو؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگائے کہ توبہ توبہ، کوئی بریلوی بولے ہم بریلوی ہیں، کوئی بولے ہم شیعہ ہیں۔ انہوں نے اپنے پورے علاقے کو چھان بین کیا لیکن بینڈ باجے والے سب، کوئی بریلوی بولے کوئی شیعہ بولے، حتیٰ کہ وہ پشاور میں آ گئے۔ جس بینڈ باجے والے کے پاس جائیں پہلے سوال کریں بھئی آپ اہل حدیث ہو؟ وہ کہے توبہ توبہ ہم تو شیعہ ہیں، کوئی بولے ہم بریلوی ہیں۔ ان کو کوئی بینڈ باجے والا اہل حدیث نہ ملا، وہ تھک ہار کے گھر چلے گئے۔ جو لڑکے کے خاندان کا سربراہ تھا، لڑکے کا باپ تھا، وہ رات کو جب سونے لگا اس کے ذہن میں آیا یار اب کتنے دن سے بینڈ باجے والے تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں اہل حدیث، کوئی ڈھول والا اہل حدیث مل جائے، کوئی بینڈ باجے والا، کوئی گانے والے گوئیے اہل حدیث مل جائیں، لیکن کوئی بھی نہیں مل رہا، سارے بریلوی یا شیعہ۔ کہتا ہے یار یہ غلط کام سب بریلوی کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں، اہل حدیث کتنا سچا اور سچا مذہب ہے۔ اصل سچا مذہب اہل حدیث ہے، یہی سچا مذہب ہے۔ اس نے دل ہی میں اہل حدیث ہونے کا اعلان کر دیا، دل میں اہل حدیث ہو گیا۔ صبح جب اٹھا اپنے دوسرے خاندان کے لوگوں کو بلایا کہ بھائی میں تو اہل حدیث ہو گیا ہوں۔ انہوں نے وجہ پوچھی، اس نے یہ وجہ بتائی، انہوں نے کہا بھائی آپ اہل حدیث تو ہم بھی اہل حدیث ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہ لڑکے والے پورا خاندان اہل حدیث ہو گیا، انہوں نے اہل حدیث ہونے کا اعلان کر دیا
کہتے اب چلو لڑکی والے کے گھر. اب ادھر چلے گئے، جا کے لڑکی کے باپ کو بلایا، ان کے گھر میں بیٹھے. وہ پریشان ہو گئے، یار خیریت ہے، سب لوگ آئے ہو، خیر ہے. وہ بیچارہ ڈر سا گیا، کہنے لگے پریشان نہ ہو بھائی صاحب، ہم بھی اہل حدیث ہو گئے ہیں. اس نے الحمدللہ پڑھا. اس نے کہا ماشاءاللہ الحمدللہ. کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگا یار آپ نے شرط رکھی تھی کہ بینڈ باجے والے، گانے والے، گوئیے، ڈھول والے شادی پہ لے کے آنا تو اہل حدیث لے کے آنا. ہم نے پورا علاقہ حتیٰ کہ پشاور بھی جا کے جس بینڈ باجے والے کے پاس جاتے پوچھتے اہل حدیث ہو، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا، یا شیعہ بولتا میں شیعہ ہوں، یا کوئی بولتے ہم بریلوی ہیں. تو ہم نے سوچا یار یہ سارے غلط کام ہم ہی کرتے ہیں، یہ ہم بریلویوں کے پلے پڑے ہیں غلط کام، تو کیوں نہ ہم بھی اہل حدیث ہو جائیں جو اصل مذہب ہے، جو صحابہ کی جماعت ہے، جو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں. ہم بھی اہل حدیث ہو گئے. وہ پٹھان بھائی بہت خوش ہوا. میرے بھائیوں دیکھو، لڑکی کا جو باپ اہل حدیث، نہ اس نے کوئی کانفرنس کرائی، نہ اس نے کسی مولوی کو بلایا، نہ کوئی جلسہ، نہ درس، کچھ بھی نہیں کروایا، لیکن اس کے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے وہ پورا خاندان پٹھانوں کا اہل حدیث ہو گیا. میرے بھائیوں یہ جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، یہ مجھے 15-20 سال پہلے ایک سعودی عرب میں ایک پٹھان بھائی نے بتایا. اب تو الحمدللہ لاکھوں لوگ اہل حدیث ہیں، لاکھوں الحمدللہ. پشاور تیسرا حصہ الحمدللہ اہل حدیث ہو چکا ہے پشاور. یہ میں آپ کو کوئی من گھڑت بات نہیں کر رہا، میرا بہت لوگوں سے رابطہ ہے. مجھے ایک پٹھان لڑکے نے بتایا کہ بھائی صاحب آپ اہل حدیث ہو. فیس بک پہ اس پہ سلام دعا ہوئی. وہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں بہت سنتا تھا، شوق تھا ان کو علامہ صاحب کے بیانات سننے کا. وہ ایک دوسرے سے ہم شیئر کرتے. ایک دفعہ مجھے کہنے لگا آپ اہل حدیث ہو جی؟ میں نے کہا الحمدللہ. آپ نئے اہل حدیث ہوئے یا پرانے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ ہم خاندانی اہل حدیث ہیں. کہتا بھائی صاحب میں نیا اہل حدیث ہوا ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہم افریدی خاندان ہیں، ہمارے افریدی خاندان کا پہلے ایک نوجوان اہل حدیث ہوا، اس نے الحمدللہ اب ہمارے خاندان کے 80 نوجوان اس کی وجہ سے اہل حدیث ہو چکے ہیں. اس نے مجھے خوشخبری سنائی. کہتا الحمدللہ ایک دن پورا خیبر پختونخوا اہل حدیث ہوگا الحمدللہ. پٹھان بھائیو میں آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاؤں. پشاور میں مولانا امین اللہ پشاوری رحمۃ اللہ حافظ اللہ تعالی، ان کی قدر کرو. وہ بہت بڑے محدث، محقق، مفسر ہے اور ولی کامل ہے. پٹھانوں ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان سے مسئلے مسائل، ان کی مجلسوں میں بیٹھو، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.